صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ آپ کی ولادت بسعادت 17 ربیع الاول بروز دوشنبہ 80 یا 83 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اسم مبارک جعفر بن محمد، کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل اور لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام فروہ ہے۔ آپ بڑے حسین و جمیل اور نہایت شکیل تھے۔ صورت و سیرت میں اپنے آبائے کرام کے مثل تھے۔ آپ چھٹے امام ہیں اور بڑے صاحبزادے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ آپ کو اگر ملت نبوی کا سلطان اور دین مصطفی کا برہان کہیں تو درست ہے۔ آپ وقت کے امام، اہل ذوق کے پیشے رو، صاحبان عشق و محبت کے پیشوا تھے، عابدوں کے مقدم اور زاہدوں کے مکرم تھے۔ آپ نے طریقت کی بے شمار باتیں بیان فرمائی ہیں اور اکثر روایات آپ سے مروی ہیں۔ آپ کو ہر علم و اشارت میں حد درجہ کا کمال حاصل تھا اور آپ برگزیدہ جملہ مشائخ اعظام تھے۔ سب کا آپ کے اوپر اعتماد تھا اور آپ کو پیشوائے مطلق جانتے تھے۔ آپ انتہائی بلند مقام اور نیک خصلت تھے اور صفات ظاہری سے آراستہ اور روشنی باطن سے پیراستہ تھے۔ غرباء و مساکین کے ساتھ بڑی دلجوئی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ منقول ہے ایک دن آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ آؤ اس چیز کا عہد کریں اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کریں کہ قیامت کے روز ہم میں سے جو کوئی نجات پائے وہ واقعی سب کی شفاعت کرے۔ لوگوں نے کہا اے ابن رسول اللہ، آپ کو ہماری شفاعت کی کیا حاجت ہے، اس لیے کہ آپ کے نانا جان تو خود تمام مخلوق کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے اعمال کے ساتھ قیامت کے دن اپنے نانا جان کے سامنے جا کر ان سے آنکھیں چار کر سکوں۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا اے فرزند رسول خدا، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں کیونکہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو سلیمان، تو خود اپنے زمانے کا برگزیدہ زاہد ہے، تجھے میری نصیحت کی کیا حاجت ہے؟ تو حضرت داؤد طائی نے فرمایا اے فرزند رسول، آپ کو تمام مخلوق پر برتری حاصل ہے اور ہر کسی کو نصیحت کرنا آپ پر واجب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو سلیمان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے جد محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا غریبان پکڑ کر یہ پوچھنے لگے کہ تو نے حق مطابقت کے ادا کرنے میں کوتاہی کیوں کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے کہ یہ کام رشتہ صحیح اور عالی خاندان پر منحصر نہیں بلکہ اس کا تعلق اچھے اعمال سے ہے جو اللہ کی راہ میں کیے جائیں۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس بات پر رونا آ گیا اور کہنے لگے یا خدا، جس کی طبیعت کا خمیر برہان و حجت سے اٹھایا گیا ہے، جس کے جد امجد پیغمبر خدا ہیں، جن کی والدہ ماجدہ حضرت زہرا بطول جیسی خاتون ہیں، اس بات پر اتنے فکر مند ہیں تو داؤد کی کیا مجال جو اپنے معاملات پر ناز کرے۔ ایک شخص آپ کو 10,000 درہم دے کر حج کو گیا اور کہا میرے واسطے ایک حویلی خرید کر رکھیے گا۔ آپ نے وہ تمام درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ جب وہ حج سے واپس ہوا اور حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا مکان میں نے تیرے واسطے خرید رکھا ہے اور اس کا یہ قبالہ ہے۔ اس قبالے میں لکھا تھا کہ ایک دیوار اس کی ملی ہوئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان سے، اور دوسری دیوار ملی ہوئی ہے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے، اور تیسری دیوار حضرت امام حسن کے مکان سے، اور چوتھی دیوار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے ملی ہوئی ہے۔ اس شخص نے قبالہ کو لیا اور اپنے وارثین سے وصیت کی کہ یہ قبالہ میری قبر میں رکھ دینا۔ اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے دیکھا
کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قبالہ قبر پر رکھا ہے اور اس کی پشت پر لکھا ہے کہ وفا کی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک مرتبہ آپ زیارت حرمین طیبین کو تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک خرمے کے درخت کے پاس قیام فرمایا اور چاشت کے وقت اس درخت سے آپ نے خرمے طلب فرمائے۔ فوراً درخت سبزہ و شاداب ہو گیا اور ساتھ ہی تازہ خرما بھی پیدا ہو گیا۔ ایک اعرابی نے جب اس عظیم کرامت کو دیکھا تو وہ دنگ ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ جادو ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جادو نہیں، اس لیے کہ رب کائنات نے مجھے وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ اگر میں دعا کروں تو ٹھیک ابھی تیری شکل کتے کی شکل ہو جائے گی۔ صرف اتنا ہی کہنا تھا، وہ کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور اعرابی نے یہ کیفیت دیکھی تو حد درجہ پریشان ہوا اور ندامت و شرمندگی سے معافی کا طلبگار ہوا۔ تو آپ نے اعرابی پر رحم فرمایا اور پھر دعا فرما دی تو وہ اپنی اصلی حالت پر ہو گیا۔ اسی طرح ایک شخص نے آپ کی بارگاہ میں مشہور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا اور اس کا گوشت ریزہ ریزہ کر کے باہم ملا دیا اور پھر زندہ فرمایا تو وہ تمام زندہ ہو کر اپنے اپنے سروں سے لگ گئے۔ اس سوال پر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا ہاں اے ابن رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ایک طاؤس، غراب، باز اور ایک کبوتر کو حاضر کرو۔ 4 پرندوں کو آپ نے ذبح فرمایا اور ریزہ ریزہ کر کے سب گوشت کو باہم ملا دیا۔ پھر آپ نے یکے بعد دیگر پرندوں کو آواز دی، سب کے سب زندہ ہو گئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی امتحان و آزمائش کی بے شمار گھڑیاں آئیں۔ خلیفہ منصور ایک روز اپنے وزیر سے کہا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے دربار میں حاضر کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ اس پر وزیر نے کہا ایک سید گوشہ نشین کو قتل کرنا مناسب نہیں۔ خلیفہ وزیر کی بات سن کر بہت غصہ ہوا اور کہا جو میں حکم دیتا ہوں اس پر عمل کرو۔ ناچار وزیر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ادھر خلیفہ نے حکم دیا کہ جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو میں اس وقت اپنے سر سے تاج اتار دوں گا اور یہ عمل دیکھتے ہی اسی دم ان کو قتل کر دینا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دربار میں داخل ہوئے۔ خلیفہ منصور کی نظر جب آپ پر پڑی تو فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ کا استقبال کیا اور صدر مقام پر آپ کو لے جا کر بٹھایا اور خود مؤدبانہ طور پر آپ کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر اس کے مقرر کیے ہوئے غلاموں کو بڑا تعجب ہوا کہ پروگرام تو کچھ اور تھا اور عمل کچھ اور ہو رہا ہے۔ منصور نے حضرت امام سے فرمایا اگر آپ کو کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائیں، غلام آپ کی ہر حاجت کو پوری کرنے کو تیار ہے۔ آپ نے فرمایا میری حاجت تم سے یہی ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے اپنے حضور میں طلب نہ کرنا تاکہ میں خدا کی یاد میں مشغول رہوں۔ منصور نے جب حضرت امام کا یہ جملہ سنا تو فوراً آپ کو بڑی عزت و احترام سے رخصت کیا اور آپ کے رعب سے اس کے پورے بدن میں کپ کپی تاری تھی۔ حضرت امام کے واپس ہونے کے بعد وزیر نے اس تبدیلی حال کی وجہ پوچھی تو منصور نے کہا جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے دربار میں داخل ہوئے تو میں نے آپ کے ہمراہ ایک بہت بڑا اژدہا دیکھا جس کا ایک لب میرے تخت کے اوپر اور دوسرا نیچے تھا اور وہ زبان حال سے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے امام کو ستایا تو تمہیں تخت سمیت نکل جاؤں گا۔ میں نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ اژدہا کے خوف سے کیا ہے۔